اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم صل عليهم أجمعين أما بعد فقد قال الرضا عليه الصلاة والسلام من زارنی علی بعد داری اتیتہ یوم القیامت فی ثلاثۃ مواطن حتی اخلصہ من احوالها اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا وعند الصراط وعند المیزان۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ وقت تھوڑا ہے، فقط کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک مشہدی ہونے کی خاطر اور یہ واجب ہے میں اپنے آپ کو بھی یہ درس دوں اور آپ کی خدمت میں بھی درس یہ دہراؤں کہ شاید میرے اپنے دل میں اور آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں ولی نعمت کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اپنے ظرفوں کو پاک کریں تاکہ ولی نعمت کے نور کی تجلیاں ہمارے قلوب پہ پڑ سکیں اور ہم مولا سے عیدی لے سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زیارت جو آپ کرنے جاتے ہیں، ہم کرنے جاتے ہیں، زیارت سینے کو ملانے کو بھی کہا جاتا ہے، اور زیارت میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے قصد، نیت۔ یعنی یہ زیارت فزیکلی عنوان سے زیادہ روحانی عنوان رکھتی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کے پاس جائیں، میں کسی کے پاس جاتا ہوں، میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں پر ہوتا نہیں، تو یہ زیارت نہیں کہلاتی۔ کہ میں سامنے بیٹھا ہوں، میرے خیالات، میرے افکار، میرا دل، میرا ذہن، میری روح کہیں اور ہو، تو فزیکلی تو میں بیٹھا ہوں مگر میں مینٹلی اور روحانی طور پہ وہاں نہیں ہوتا، یہ زیارت شمار نہیں ہوتی۔ ہاں اگر قصد کر لو اور گھر کی چھت پہ چلے جاؤ، کئی ہزار کلومیٹر دور ہو، مگر اس مشہد کی طرف زیارت کر لو، مولا وہ بھی تمہاری زیارت ثبت کرتا ہے۔ یعنی زیارت میں جو شرط اگر ہے وہ قصد روحانی ہونا چاہیے، قصد کے ساتھ، اور حضور روحانی ہونا چاہیے، تو وہ زیارت متصور ہوتی ہے۔ اور کافی ساری چیزیں ہیں زیارت کے عناوین میں کہ آپ جب جائیں آداب زیارت کا خیال رکھیں، اور خصوصاً زائرین کی خدمت میں وہ پیش کریں۔ کچھ آداب روحانی ہیں، کچھ جسمانی، غسل کرنا اور دوسری چیزیں۔ اور اس کے بعد اس زیارت کے فوائد ہیں، یہ بھی ایک خاص یعنی بحث ہو سکتی ہے کہ مولا رضا علیہ السلام کی زیارت، یعنی یہ وہ زیارت ہے جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے آتے ہیں، اور جو مشہور اہل سنت کے ہاں بھی یہ حدیث ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، اور جو ٹائٹل کتاب کا تھا جس کا ظاہراً برادر بزرگوار آغا سبت زیدی نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں بھی آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کئی علماء اہل سنت یہاں پہ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے آتے تھے۔ ابن حبان ایک بڑا ایک رجالی بندہ ہے،
اس کی یہ جو جملات ملتے ہیں اور یہ روایات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ من زار ولدی بطوس کأنما حج مرتن، جو میرے بیٹے کی طوس میں زیارت کر لے اس نے گویا کہ ایک حج انجام دے دیا ہے۔ تو اس وقت بی بی عائشہ کہتی ہیں فقالت حجتن، کہ ایک حج اس نے کر لیا؟ فرمایا حجتین، 2 حج کر لیے اس نے۔ کہا حجتین؟ فرمایا ثلاث مرات، 3 حج جیسے کر لیے۔ تو بی بی عائشہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو لم تسکتی یا عائشہ تو لبلغت الی 70، اے عائشہ اگر آپ خاموش نہ ہو جاتی میں اپنے بیٹے کی زیارت کا ثواب 70 حجوں تک لے جاتا۔ توجہ کریں، یہ حدیث اہل سنت کے منابع میں، اور اس میں جو جملہ دیکھنے کے قابل غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من زار ولدی بطوس، جو میرے بیٹے کی طوس میں زیارت کر لے۔ بی بی عائشہ نے نہ ولد پہ اعتراض کیا نہ طوس پہ، انہوں نے اعتراض حج کے حساب سے کہ حج میں اتنی بڑی تکلیف، اتنا بڑا مسئلہ، اتنے مناسک انجام دینے کے لیے جسمانی ضرورت، طاقت، وہ ساری ایک طرف، آپ کے بیٹے کی زیارت، اور اعتراض بھی اس پہ نہیں کیا کہ آپ کا کون سا بیٹا، یعنی یہ باتیں مدینہ کی ہیں، مکے میں آپ کے جو بیٹے تھے وفات پا چکے۔ حضرت ابراہیم جو پیدا ہوئے ظاہراً 9 ہجری کے قریب یا 7 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، دقیق ذہن میں نہیں ہے۔ ولدی پہ اعتراض نہ کیا، نہ طوس پہ، نہیں تو پوچھتی مدینے سے طوس اتنا دور ہے، یہ کون سی جگہ ہے طوس؟ یعنی ذکر امام رضا رسول اللہ کی زبانی اتنی بار ہو چکا تھا کہ بی بی عائشہ بھی جانتی تھی کہ اس بیٹے سے مراد کون سا بیٹا ہے اور اس طوس سے مراد کون سا علاقہ ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری روایات جو رسول اللہ، اور یہ دیکھیں سلسلہ میں آسان کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، یعنی آپ زیارات ویسے آپ دیکھتے ہیں جو ایک متقن کتاب ہے جو وہ اسناد کی بحث، سند کی بحث میں وثوق عامہ میں سے شمار ہوتی ہے کامل الزیارات، یعنی کامل الزیارات کی سند میں جو راوی آ جاتا ہے اسے ثقہ شمار کیا جاتا ہے، کئی بزرگان اس کے قائل ہیں۔ میں اس سے ہٹ کے آپ کی خدمت میں موسوع زیارات المعصومین 7 جلدوں پہ مشتمل ہے، جس میں ہر معصوم کی زیارات کی فضیلت اور وہ غیر معروف زیارات، مثلا ایک ہدیہ بھی آپ کی خدمت میں کر دوں، اور بندے حقیر کے علاوہ آپ کو کہیں بھلے گوگل پہ سرچ کر لیں نہیں ملے گا۔ مثلا یہ جملہ کہ السلام علیکہ یا نفس اللہ، آپ کہتے ہیں نفس رسول تو مولا علی ہیں، نفس اللہ مولا کا مشہور اور غیر معروف، بعض کو پتہ ہے بعض کو پتہ نہیں، یہ مولا کا لقب کہ السلام علیکہ یا نفس اللہ، اے خدا کے نفس آپ کے اوپر میرا سلام ہو، یہ اسی کتاب میں موجود ہے، موسوع زیارات المعصومین 7 جلدوں پہ مشتمل، ہر اور ترتیب وار یہ سلسلہ آتا ہے رسول اللہ نے کیا فضیلتیں بیان کی، پھر دوسرے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فضیلتیں بیان کی۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں جو چیز پہلے کچھ علم تھا، مگر اس چیز پہ جو میں ابھی پہنچا ہوں یہ حقیقت ہے، اور آپ اور ہم مشہدیوں کے لیے باعث افتخار ہے، اور اسے ڈنکے کی چوٹ پہ ہم عرض کرنا چاہیں گے، اور اس کی یعنی بیک سائٹ پہ اس کے پروف میں اور اس کے حساب سے میں فتاویٰ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ روئے زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد افضل ترین زیارت قبر علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت ہے، قبر امام رضا، حتیٰ امام حسین علیہ السلام سے افضل۔ اور یہ میں بغیر ممبر پہ بیٹھ کے ایسی بات نہیں کر رہا، صراط النجات آغا خوئی رحمت اللہ علیہ یعنی فحول الفقہاء میں سے جو بھی مراجع موجود ہیں ان میں سے اکثریت کے استاد ہیں، ان کی آپ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ جب پوچھا گیا لو دار الامر بین زیارت رسول اللہ و زیارت علی ابن موسیٰ رضا کہ مولا جب آغا صاحب ہمیں بتائیں کہ یا رسول اللہ کی زیارت کرنی ہو یا امام رضا علیہ السلام کی، کس کی زیارت کی جائے؟ تو فتویٰ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے مقایسہ، اور ہماری یہ حیثیت نہیں کہ ہم مقایسہ کریں،
کہ کس کی زیارت افضل ہے کس کی افضل نہیں. فرماتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ سے افضلیت پہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں، باقی ہر معصوم کی زیارت سے افضل امام رضا علیہ السلام کی زیارت. تھوڑا اسے دل سے غور کریں اور قلب کے ساتھ اسے حاصل کریں کہ ہم کتنی بڑی نعمت کے حامل ہیں امام رضا. اور یہ بھی میں ایک دعویٰ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بند حقیر کا جتنا مطالعہ ہے، ہر معصوم کی زیارت کے لیے یہ جملے ملتے ہیں کہ ہر قدم پہ حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، یہ کر لو گے گناہ معاف ہو جائیں گے، ماں کے پیٹ سے تازہ آیا ہو جنت واجب ہو جائے گی، ہر معصوم کے حساب سے. اور کسی نے کہا تھا، بات ہوئی تھی کہ بھئی امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی یہ جملہ ملتا ہے کہ منظار قبر الحسین کمنظار اللہ علی عرش، کہ جو قبر حسین کی زیارت کر لے جیسے عرش پہ اللہ کی زیارت کر لیو. بھئی اسی طرح کی روایات امام رضا کے لیے بھی ہیں، منظار ولدی او بات عندہ لیلتن کمنظار اللہ علی فوق عرش. امام موسیٰ کاظم کی حدیث کہ جو میرے بیٹے کی زیارت کر لے یا ایک رات اس کے پاس گزار لے جیسے اللہ کے پاس رات گزاری ہو اس نے. تو یہ جو عرض کر رہا تھا، جو میں نے سرنامہ سخن میں بھی عرض کیا کہ معصوم علیہ السلام کی زیارت کے افادے بہت ہیں، لسٹ بنی ہوئی ہے، میں ترتیب سے بیان کر سکتا ہوں مگر وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے اور میرا حجم بھی زیادہ ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. آپ معصومین علیہ السلام کی زیارت کی وہ ثواب وہ آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، نیت کر لیں اور اسے پیدا کریں. سوائے امام رضا کے آپ کو یہ نہیں جملہ ملے گا کہ تم میری زیارت پہ آؤ میں تمہاری زیارت کو آؤں گا. یہ فقط امام رضا. یعنی واقعاً جب ایک حاصل ہو نا ہر وقت بغیر کسی سختی کے کوئی نعمت، تو پھر اس کی قدر نہیں رہتی. یہ امام رضا ہر دفعہ آپ کے جانے سے امام فرماتے فقط وہ زیارت کے لیے نہیں آئیں گے، حتیٰ اخلصہ من احوالہا، اس کی تکلیفات سے جب تک میں اسے نکال نہ لوں میں امام رضا اس کے پاس سے نہیں جاؤں گا. عجیب ہے، حتیٰ اخلصہ من احوالہا. اور وہ مقامات دیکھیں کتنے سخت مقامات. یعنی یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی ہم قدر کریں اور اپنے مرحومین کی نائب بن کے. اور میں ایک اپنے لیے، کیونکہ یہ ہے کہ لماذا تقولون ما لا تفعلون، یہ بند حقیر کرتا ہے تبھی آپ کو کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ دلوں میں جائے گا. جب بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں مہینے میں ایک دفعہ دعائے عالیۃ المضامین ضرور پڑھا کریں. واللہ جو طالب علم بیٹھے ہیں، میں کسی کو چھوٹا نہیں سمجھتا، سب مجھ سے بڑے ہیں، مگر ایک حساب سے شاید وزن کے حساب سے سمجھ لیں. تو یا علی بس شیرازی صاحب برابر ہیں جی، شیرازی صاحب بیٹھے تھے جی جی جی. تو دعائے عالیۃ المضامین خدا جانتا ہے عجیب دعا ہے. گرچہ سید ابن طاؤس نے اسے زیارت کبیرہ کے بعد ذکر کیا ہے، مگر آپ کسی بھی زیارت کے بعد پڑھ سکتے ہیں. ایک دفعہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لیں. یعنی عجیب دعا ہے، ایک ایسا سرور آئے گا، ایک آپ اپنے کاندھوں سے بار کو ہٹا ہوا محسوس کریں گے کہ میں نے دنیا میں روئے زمین پہ کسی کو نہیں چھوڑا، سب کے لیے دعا کر لیے. اتنی پیاری دعا عالیۃ المضامین. مفاتی میں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ لکھیں گے عالیۃ المضامین، سید ابن طاؤس کی وہ دعا نکل کے آ جائے گی. اب امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی افضلیت کے حساب سے 2-3 نکات اور کچھ مولا کے فضائل ذکر کر کے زحمت تمام کروں گا. امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی افضلیت ایک تو فتویٰ موجود ہے کہ اس میں، دوسرا جب آپ جاتے ہیں تو کئی روایات ہیں. مثلا ایک روایت جو سید عبدالعظیم حسنی سے، جن کی خود کی زیارت کربلا کی زیارت کے برابر ہے، توجہ ہے، وہ پوچھتے ہیں. اور یہ جملے یعنی نص روایت اگر میں ذکر کرنا چاہوں تو وہ پوچھتا ہے، قلت لأبی جعفر علیہ السلام، میں نے امام تقی الجواد علیہ السلام سے پوچھا، قد تحیرت بین زیارت قبر ابی عبداللہ علیہ السلام
وقبر ابیک کہ مولا متحیر ہونا، پریشان ہونا، میں پریشان ہو چکا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ آپ کے دادا حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤں یا آپ کے بابا رضا کی زیارت کے لیے طوس جاؤں؟ تو امام فرماتے مکانک، اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ ثم دخل وخرج، امام گھر میں گئے اور واپس آئے۔ وَدُمُوهُ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ، امام کے آنسو ان کے رخسار مبارک پہ بہہ رہے تھے، اور فرمایا کہ زوار و قبر ابی عبداللہ کثیرون و زوار و قبر ابی قلیلون۔ یہ ہو سکتا ہے کہ علماء اس میں بحث کریں کہ بعض روایات مکان کا ایک خاصہ رکھتی ہیں، زمان کا خاصہ رکھتی ہیں، شخص کا خاصہ رکھتی ہیں، کہ امام نے فقط اس کے لیے کہا ہو، یا امام نے فقط اس زمانے کے لیے کہا ہو، یا امام نے اس جگہ کے لیے فقط کہا ہو۔ کہ امام فرماتے جب وہ پوچھتا ہے سائل، اور مطلق پوچھ رہا ہے، اور دوسری روایات بھی عرض کروں گا کہ مولا میں کہاں جاؤں؟ آپ کے جد امجد حسین مولا کی زیارت کے لیے جاؤں یا آپ کے بابا کی؟ اور دوسرا قاعدہ جو کچھ کلیات میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں، یہ جو کچھ روایات آتی ہیں کہ مولا کشتی لڑ رہے تھے مولا حسن اور حسین، ان روایات پہ اتنی توجہ نہ کیا کریں، کیونکہ ہمارے پاس کلیہ ہے کہ ان الامام لا یلعب، امام یہ لعب کی ان چیزوں میں نہیں پڑھتے، یہ قاعدہ۔ اور اسی طرح امام مبالغہ نہیں کرتے، امام نسبتوں کی وجہ سے کسی چیز کو بڑھاتے نہیں ہیں کہ میں کہہ دوں کہ میں خیرپور کا ہوں، خیرپور ہے ہی شہر وہی ہے، بس یہی ہے، نہیں بھائی، نسبت کی وجہ سے نہیں، جو حق ہے امام وہی فرماتے ہیں، اور جو فرماتے ہیں وہی حق ہوتا ہے، امام مبالغہ نہیں کرتا۔ اب یہ اس وجہ سے امام تقی الجواد نہیں کہہ رہے کیونکہ ان کے بابا کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ روایت کا دیکھیں، لحن دیکھیں، اسلوب دیکھیں، اسلوب حکیم جو ہم بحث کرتے ہیں اس میں، تو امام علیہ السلام فرماتے بیٹھ جا، اور سید عبدالعظیم حسنی فرماتے وہ دموع تسیل علی خدی، امام کے آنسو امام کے رخسار مبارک پہ بہہ رہے تھے، اور کہا کہ میرے بابا حسین، میرے دادا حسین کے ظاہر بہت ہیں، مگر میرے بابا علی ابن موسیٰ رضا کے ظاہر بہت کم ہیں، یعنی جا اس طرف۔ دوسری روایت اس سے زیادہ صریح، وہ علی بن مہزیار کی، بہت ایک بڑی ہستی ہیں، پہلے عیسائی المذہب تھے، بعد میں کنورٹ ہوئے شیعہ میں، اور امام علیہ السلام کے وہ وکیل بنے۔ یہ جو وکالت کی بحث کی جاتی ہے کہ امام کے کون سے وکیل ہیں اور کوئی وکیل نہیں بن سکتا، تو یہ بھی اس میں بحث ہوتی ہے، مگر اس میں نہیں جاتا۔ علی بن مہزیار وہ سیدھا کہتا ہے قال قلت جعلت فداک، اے مولا میں آپ کے اوپر قربان جاؤں، زیارت الرضا افضل ام زیارت الامام الحسین؟ مولا امام رضا کی زیارت افضل ہے یا آپ کے دادا امام حسین کی زیارت افضل ہے؟ تو فرماتے ہیں سیدھا جواب، قال زیارت ابی افضل، میرے بابا رضا کی زیارت زیادہ فضیلت والی۔ وذالک، یہ اس کا سبب یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں ان ابا عبداللہ یزورہ کل الناس، کہ حسین کی زیارت کو سب جاتے ہیں، مسلمان جائے گا، غیر مسلم جائے گا، شیعہ جائے گا، سنی جائے گا، سب آئیں گے۔ ولا یزورہ الا الخواص من الشیعہ، اور میرے بابا کی زیارت کے لیے وہی آئے گا جو خاص ہوگا، یہ توجہ رکھیں۔ اور تیسری روایت طویل ہے، میں وقت کی نزاکت کے حساب سے خلاصہ کر رہا ہوں، وہ بھی امام تقی الجواد علیہ السلام سے، اور وہ روایت محمد بن سلیمان سے اصول کافی میں۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے، وہ کہتا ہے کہ مولا ایک شخص ہے جو حج کے لیے گیا، حجت الاسلام یعنی واجب حج اس نے انجام دیا، اس کے بعد مدینے میں آیا، آپ کی زیارت کی، اس کے بعد آپ کے نانا کی قبر کی۔ یہ توجہ سے روایت سنیے گا، مقایسہ کمپیئر میں نہیں کر رہا، امام معصوم سے سوال ہو رہا ہے۔ حج کیا، حج کے بعد وہ آتا ہے آپ کے پاس، آپ کی زیارت کرتا ہے، زیارت کرنے کے بعد قبر نبی کی زیارت کرتا ہے، اس کے بعد نجف آتا ہے، نجف میں آپ کے دادا علی کی زیارت کرتا ہے، کربلا جاتا ہے، مولا حسین کی زیارت کرتا ہے، پھر بغداد آتا ہے، آپ کے جد کی زیارت کرتا ہے۔ یہ شخص اس طرح، یہ شخص زیادہ فضیلت والا ہے
یا وہ شخص زیادہ فضیلت والا ہے جو گھر سے نکلا سیدھا توس آیا اور آپ کے بابا کی زیارت کر لی؟ جملے دیکھیں، یہ ایک دفعہ یہ ترجمہ ہو سکتا ہے وہی شخص دوبارہ حج کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے نہیں جاتا، سیدھا آتا ہے مولا رضا کے پاس، وہاں اتنی ساری زیارات، اور یہاں اکیلے امام رضا علیہ السلام کی زیارت۔ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ، مولا ان دونوں میں سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں جس نے میرے بابا رضا کی آ کے خراسان میں زیارت کر لی ہو، وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور اسی طرح تیسری اور چوتھی آپ کی خدمت میں روایت، اور جو مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ جو میرے بیٹے علی کی زیارت کر لے کان لہو 70 حجتاً، اس کے لیے 70 حجوں کا ثواب ہے۔ راوی نے پوچھا 70 حج مولا؟ فرمایا 70,000 حجوں کا ثواب، اور وہ حج جو مبرور ہوں، قبول شدہ ہوں۔ اور اس کے بعد یہ جو جملہ تھا کہ جو میرے بیٹے علی کی، میں ترجمہ کر رہا ہوں، نص روایت لکھی ہوئی ہے، جو میرے بیٹے علی کی زیارت کر لے اور جہاں اس کے پاس ایک رات بتا لے جیسے کہ عرش پہ اس نے خدا کی زیارت کی ہو۔ اور جو جملہ ہے اپنی قدر جانیے گا، وہ جملہ یہ فرماتے جب قیامت کا منظر ہوگا، میدان محشر ہوگا، خدا اولین میں سے 4 بندوں کے لیے ممبر نصب کرے گا، حضرت نوح کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے، حضرت موسیٰ کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے، اور آخرین میں سے 4 کے لیے ممبر نصب ہوگا، رسول اللہ کے لیے، مولا علی علیہ السلام کے لیے، حسنین کریمین کے لیے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم یمد المتمار، متمار کہا جاتا ہے اس رسی کو جب بننا کوئی عمارت یا وہ اینٹیں لگانا چاہتا ہے تاکہ لائن سیدھی رکھے تو وہ رسی استعمال ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم جہاں بیٹھیں گے اس کے بعد ایک رسی لگائی جائے گی، اور اس کے بعد ہمارے قبور کے زائرین کو کھڑا کیا جائے گا ہمارے ساتھ۔ امام فرماتے ہیں الا ان اعلاہم زوار قبر ولدی علی ابن موسیٰ الرضا، اور جان لو سب سے اعلیٰ ترین مرتبے پہ وہ زائر ہوگا جو میرے بیٹے علی ابن موسیٰ کی زیارت کرنے والا ہوگا۔ یہ مقام ہے، یہ زائر امام رضا علیہ السلام کا مقام ہے، اور یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہے۔ یہ کبھی کبھی ہم آ جاتے ہیں، خصوصاً جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ شعراء حضرات ہر وادی میں چلے جاتے ہیں، جو نص عبارت ہے اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا تو غریب ہے ہی نہیں، غریب ہے تو فلاں ہے۔ بھائی جب نص روایات آئی ہے، سلام مولا کے اوپر غریب الغرباء کے عنوان سے آ رہے ہیں، امام معصوم کے زبان اطہر سے یہ جملے نکل رہے ہیں، تو ہم کیوں کہتے ہیں؟ شاید ان فیوزات اور ان کی ایک وجہ کہ امام رضا علیہ السلام غریب الغرباء ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے جو میں نے اس میں دیکھا تھا کہ آپ جانتے ہیں عندلیب یا اندلیب کہا جاتا ہے ایک پرندے کو، جسے فارسی میں ہزار داستان کہتے ہیں، جسے اردو میں بلبل کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک روایت پڑھی، جب حضرت ابراہیم خلیل کو آگ میں ڈال رہے تھے تو خدا نے جبرائیل کو حکم دیا کہ یہ چھوٹا پرندہ حضرت ابراہیم کی تواسی میں وہ آگ میں کھود رہا ہے، جا کے اس پرندے کو بچا لے۔ حضرت ابراہیم آتے ہیں اور اس پرندے کو، بلبل کو، ہزار داستان کو، اندلیب کو بچا لیتے ہیں۔ کہا یہ کیا کر رہا تھا؟ کہا کہ میری حیثیت نہیں تھی کہ میں اللہ کے خلیل کو بچا سکوں، تو اس کی تواسی میں وہ بھی جل رہا تھا تو خود کو بھی جلا رہا تھا، اس وجہ سے آگ میں کھود رہا تھا، پڑ رہا تھا۔ تو خدا کو یہ ادا پسند آئی کہ میرے خلیل کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے جبرائیل تو اسے کہے کہ تیری 1000 حاجتوں کو میں پورا کرتا ہوں، حاجتیں بیان کر۔ تو وہ بلبل کہنے لگی، پہلے اس میں یہ کوالٹی نہیں تھی جو روایت آئی ہے، کہ کہنے لگی کہ مجھے کسی دنیاوی حاجت کی ضرورت نہیں، میں خدا کے 100 ناموں کو جانتی ہوں، میں اس کا ذکر کرتی رہتی ہوں،
میں نے سنا ہے کہ خدا کے اس سے زیادہ نام ہے، مجھے 1000 اس حاجات کے بدلے اللہ کے 1000 اسم اور صفات کا علم دیا جائے، تاکہ میں گنگناتی رہوں، خدا کا ذکر کرتی رہوں۔ تبھی اس پرندے کو 1000 داستان کہتے ہیں، اس پرندے کو۔ اور یہ دیکھیں ہمارے اکثر عوام جانتی ہے خدا کے 99 نام ہیں، صفات ہیں، 100 تک، در حالانکہ آپ جانتے ہیں جوشن کبیر میں خدا کے 1001 نام ذکر ہوئے۔ اور آپ کی معرفت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کے 1001 نام ہیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام میں فقط امام رضا یا رضا دونوں مصدر ہیں آئے جن کا بہترین اور سب سے مشہور ترین لقب رضا ہے۔ آپ رضا کو جب علم اعداد میں کھولیں گے تو را کے بنتے ہیں 200، ضاد کے بنتے ہیں 800، الف کا بنتا ہے 1۔ 1001 عدد ہے امام رضا کے اسم مبارک کا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ جو صفات عالیہ رب ذوالجلال کی تھی، ان صفات کی تجلی امام رضا علیہ السلام۔ امام رضا ان تمام صفات یا علی یا علی یا علی وقت کم ہے میں، یعنی امام رضا علیہ السلام تمام اسماء حسنہ کے مظہر ہیں امام رضا علیہ السلام۔ تبھی ان کی آپ دیکھیں ولایت کے حساب سے میں عرض کروں تو عجیب روایات ملتی ہیں، بہت ساری روایات ہیں، وقت نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، فقط ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ کاش ہمارے دلوں میں بھی یہ چیز آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ معروف کرخی جو صوفیوں کے اہل سنت کے بڑے بڑے جو فرقے ہیں ان کے امام ہیں، معروف کرخی کی آپ حالات پڑھیں زندگی تو وہ پہلے جب بچہ تھا اور نوجوان ہونے کے قریب وہ عیسائی المذہب تھا، اس کے باپ نے ایک استاد کے پاس رکھا کہ اسے تو پڑھا، تو اس نے کہا کہ پہلے اسے تسلیس کا علم دیا، تو کہا کہ کہو کہ خدا 3 ہے، اس نے کہا نہیں خدا ایک ہی ہے، جس کے بعد اسے مار پڑی، واپس آ رہا تھا تو امام رضا علیہ السلام سے ملتا ہے، امام رضا علیہ السلام سے توحید لیتا ہے، پھر آ کے اپنے باپ کو بھی مسلمان کرتا ہے۔ 20 سالوں تک وہ بواب رہا ہے امام رضا کا، جسے کہا جائے مولا کے گھر کے حساب سے وہ خادمی کرتا رہا۔ یہ معروف کرخی جو زیارت کر آئے ہیں وہ کر آئے ہیں، جن کو نہیں پتہ بند حقیر کے پاس فوٹو بھی پڑا ہے، کیونکہ اب فوٹو کا زمانہ بڑا آ گیا ہے، کچھ بھی دیں تو فوٹو نکال دیں، یعنی آپ نے کچھ دیا ہے۔ 2003 میں گئے تھے، معروف کرخی کی بغداد میں زیارت ہے، جو بواب تھا امام رضا علیہ السلام کا۔ اس کے لیے آپ یہاں دیکھیں کہ یعنی انسان اگر صدق دل کے ساتھ ان کے در پہ آ کے ڈیوٹی دے تو خدا اسے کیا عطا کرتا ہے۔ تو یہ روایت کے جملے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے میں نص روایت بھی پڑھ لیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معروف کرخی ظاہراً جو روایت کا بتاتا ہے کہ کچھ لوگ اہواز سے آئے تھے مولا کے پاس اور کہنے لگے مولا وہاں سیلاب کے زمانے میں بڑا سیلاب آ جاتا ہے، ہماری فصلیں، ہمارا گھر بار ہر چیز بہہ جاتی ہے، تو آپ کچھ کریں، دعا کریں تاکہ وہ سیلاب نہ آئے۔ اس نیت سے وہ جب مولا کے پاس آئے تو مولا کہیں باہر نکلے ہوئے تھے، اور جب دروازے پہ آئے تو یہ بواب دربان کھڑا تھا جناب معروف کرخی۔ کہا کہ معروف تم مولا کے در کے دربان ہو، یہ مشکل ہے ہمارے لیے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا کریں ہم؟ تو اس کے بعد معروف کرخی کہتا ہے کہ جب بھی سیلاب کا وقت آ جائے اور جس طرح سے دریا میں طغیانی پیدا شروع ہو، اس وقت جا کے دریا کو کہنا تمہیں معروف کرخی کے سر کی قسم ہے طغیانی پیدا نہ کر۔ توجہ، تو طغیانی پیدا نہ کر، یہ بات کہی اس نے، وہ چلے گئے۔ دوسرے سال جب وہ آتے ہیں تو وہ کافی سارے تحفے تحائف لے کے آتے ہیں، بھئی یہ آپ کی خدمت میں، وہ لے کے آتا ہے مولا کی خدمت میں، مولا یہ تحفے ملے، بھئی کہاں سے ملے؟ مولا اس طرح پچھلے سال آئے تھے یہ مومنین، تو میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ جا کے معروف کے سر کی انہیں قسم دے دو یہ دریا طغیانی نہیں کرے گا۔ یعنی یہ دریا کی طغیانی کوئی تشریعی مسئلہ نہیں ہے، تکوینی مسئلہ ہے جو خداوند متعال کی اس تکوین کے ساتھ چلتا ہے۔
تو کہا کہ تمہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فلما عادوا حملوا الیہ تحفا بحریا فعلم الامام بذلك فقال له من این لک هذه، اے معروف تجھے یہ یقین کہاں سے ملا کہ تیرے سر کی قسم اگر دے دی جائے، جو شعر بھی بھائی نے بھی پڑھا تھا، تیرے سر کی اگر قسم دے دی جائے دریا طغیانی نہیں کرے گا، تجھے یقین کہاں سے آیا؟ تو وہ معروف کہتا ہے یا مولا یا راس یتوسد عتبتک الشریف 20 سنتا ما له من القدر عند اللہ ان یسکن البحر اذا اقسم علیہ، کہ اے مولا مجھے یقین اس وجہ سے تھا کہ جو سر 20 سالوں تک آپ کی دہلیز پہ جھکا ہو، اللہ کے پاس اس کی اتنی قدر بھی نہیں ہوگی کہ جب اس سر کا قسم دیا جائے تو وہ دریا طغیانی چھوڑ دے اور آرام بن جائے۔ یہ یا علی یا علی، توجہ کریں، یا علی یا علی یا علی۔ تو یہ حقیقت ہے، یعنی ہم کم از کم اس در پہ آ کے تھوڑا سا تو یقین لے کے جائیں کہ انشاءاللہ کہ امام کی بارگاہ میں جب بھی جائیں خلوص سے جائیں۔ اور یہ حقیقت ہے، عامیانی جملہ ہے، مگر میں اپنے لیے یہ کہوں گا کہ خدا مجھے یہ عقیدہ، یعنی آئیں علم پڑھیں عالموں کی طرح، مگر عقیدہ عوام والا رکھنا چاہیے کہ جنہیں یقین ہوتا ہے امام معصوم خدا کی وہ تجلی ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے، اور اسی طرح آپ دیکھیں، یعنی آپ اپنے عقائد کے کئی چیزوں میں عوامانہ عقیدہ رکھیں۔ ہمارا جس طرح آپ کو بتاؤں، یعنی کسی بندے خدا کے پاس قرآن لے کے جاتے ہیں، بھئی یہ آپ کام کر دیں بس چھوڑ دیں، وہ چپ ہو جاتا ہے۔ شرعاً اس کے اوپر واجب تھا کہ وہ قرآن آیا چپ ہو جائے؟ ہم کہیں گے یار شرعی طور پہ تو واجب نہیں تھا، یا بٹوارہ ہوتا ہے تو بچے یہ کرتے ہیں جسے کوئی اچھا حصہ چاہتا ہے۔ ہمارے سندھ میں خیرپور میں ہوا ہے، وہ جا کے اپنے باپ کی جھولی میں قرآن رکھ دیتے، بابا ہمیں فلاں زمین کا حصہ دے دے۔ تو شرعی طور پہ اگر مثلا مولوی صاحب کے جھولی میں قرآن دے دے، پہلے تو ہم اٹھتے ہی نہیں قرآن کے احترام میں۔ حقائق ہیں آگا، یعنی ہم کہتے ہیں شرعاً واجب تو نہیں، مگر آپ دیکھیں اس بندے خدا کے اعتقاد، قرآن آتا ہے اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور قرآن آ کے دے دیا چوم کے، جیسے اس نے کہا ہے بھلے اگلے کو نقصان ہو اسے دل اور جان سے قبول کر لیتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی ہم امام کی بارگاہ میں آئیں، آپ علم سے عقائد کو ثابت کریں، مگر اسے جب قبول کریں تو ملنگ علی بن کے قبول کریں۔ یہ حقائق ہے، کیونکہ اس سے پھر شرف ملتا ہے، اس سے خداوند متعال کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس سے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جس کو امام رضا مل جائے اسے خدا کے تمام اسماء اور صفات کی تجلی مل جاتی ہے، کیونکہ یہ تجلی گاہ صفات عالیہ خداوند متعال ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ بحق محمد مصطفیٰ و علی مرتضیٰ و اولاد المعصومین علیہم السلام، بخصوصاً امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ تمام کی اور بند حقیر کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرمائے، اور جو مولا کی زیارت کے لیے مشکلات ہیں، ویزا کے حساب سے، کرونا کے حساب سے، مولا جو مشکلات ہیں وہ بحق محمد و آل محمد خصوصاً امام رضا علیہ السلام کے صدقے وہ مولا دور فرمائے۔ مولا جو اپنے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہے، خدایا ان کے جو تمام مشکلات ہیں خدایا وہ دور فرما، انہیں غیب سے کف عطا فرما، جو رزق حلال کے لیے پریشان ہیں ان کے رزق میں وافر مقدار عطا فرما۔ مولا تجھے واسطے اپنے عزت و جلال کی جو اولاد نرینہ کے لیے خواہش مند ہیں، خدایا بہترین اولاد نرینہ عطا فرما، ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما، محمد و آل محمد کی عشق کی گہرائیاں ہمیں عطا فرما، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب فرما، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور جلدی فرما، اور اس حکومت اسلامیہ کو امام کے ظہور کے ساتھ منسلک فرما اور اس کے ساتھ ملا دے، بحق محمد و آلہ الاطہار۔